الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ ہر وہ درود پاک جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ صیغے بدل کر درود پاک پڑھا کریں، صیغے چینج کر کے درود پاک پڑھا کریں، کہ ہر صیغے کی اپنی ہی برکت ہوتی ہے، ہر صیغے کی اپنی ہی فضیلت ہوتی ہے، اور ہر صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا ہی ثواب ہوتا ہے، الگ ثواب ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ صرف ایک صیغہ درود پاک پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو وہ صیغہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ زبان پر جاری ہو گیا، اب توجہ نہیں ہے، وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، اگرچہ اسے ثواب مل رہا ہے۔ تو جب آپ صیغے بدل کر درود پاک پڑھیں گے تو اس سے ایک یہ ہے کہ توجہ بھی نصیب ہوگی، پھر اس صیغے کی برکت بھی آپ کو نصیب ہوگی، اس صیغے کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہوگی، اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہوگا، خاص ثواب بھی جو اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا ملتا ہے آپ کو حاصل ہوگا۔ اور پھر ہر صیغے کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھیں گے، مختلف صیغوں کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے تو ان صیغوں کی مختلف نورانیت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ان پر جو خاص اجر ملتا ہے اور جو خاص اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو وہ فضیلت اور شرف آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ اور اس میں یہ کہ بعض وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی ہی کیا صرف درود پاک ہے اور اس کے علاوہ کوئی درود پاک نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی ہی درود پاک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی درود پاک نہیں ہے۔ وہ بھی جب ان کے سامنے حضور سرور دو عالم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی آتا ہے، سنتے ہیں، تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ بھی کوئی درود پاک ہے، اور کئی درود پاک ہیں جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آیت ہے نا، رب کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ آیت مطلق ہے، اس میں کسی خاص صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا گیا، کسی خاص صیغے کے ساتھ تخصیص نہیں کی گئی، یا اس آیت کو کسی خاص صیغے کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، اور نہ ہی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ارشاد فرمایا کہ بھئی اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنا، اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھو گے تو تمہارا درود پاک پڑھنا شمار ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم درود ابراہیمی پڑھو گے تو ہی تمہارا درود پاک پڑھنا شمار ہوگا، بلکہ اور بھی کئی صیغے ہیں جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور ہر وہ صیغہ کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو اس کے پڑھنے سے درود پاک پڑھا جائے گا، وہ صیغہ قبول بھی ہوگا، وہ درود پاک پڑھنا آپ کا قبول بھی ہوگا، اور اس کے پڑھنے پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جس صیغے کے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھیں، اور وقتاً فوقتاً صیغے چینج کرتے رہیں، بدل کر صیغے مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ کون سے صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اور کس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کہ آپ کو خاص وہ برکت موصول ہوئی، نصیب ہوئی، یا آپ کا کوئی مشاہدہ ہو کہ آپ نے کسی خاص صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھا ہو اور اس کی خاص برکت آپ کو نصیب ہوئی ہو، تو کمنٹس میں ان کا اظہار کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔